بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران ملت و عزیزان گرامی، ابھی اس سال روزے کا جو بھی کچھ چل رہا ہے، سحری کے وقت کا چل رہا ہے، سحری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، 100-200 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور روزے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ روزے کی حفاظت جو قافلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس کے 12 منٹ کے بعد سحری کو بند کر دیں، اسی میں روزے کی حفاظت ہے۔ اور اس کا ثبوت چاہیے تو حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری و مسلم میں۔ سحری اگر وقت پر کھائیں گے تو سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری کھایا کرو۔ تو سحری میں برکت تو جبھی ہوگی کہ سحری کے وقت میں سحری کھاؤ گے۔ آپ لوگ تو دیر سے کھلوا رہے ہو سحری، اذان بھی اپنے حساب سے دے رہے ہو۔ یہ اذان اگر رمضان المبارک میں ہوئی ہے تو اس کا ثبوت دو حدیث سے اور قرآن سے کہ یہ اذان رمضان المبارک کی بات بتا رہا ہوں، خالی میں 11 مہینے کی بات نہیں کر رہا، صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں کیا یہ اذان ہوئی ہے 35 منٹ پر صادق کے بعد؟ اس کا ثبوت بھی دیں۔ کیوں روزے کے پیچھے پڑ گئے ہو یار؟ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم فجر کی نماز کے لیے چلے۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں نماز کے درمیان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ کہا 50 آیاتوں کے پڑھنے کے بقدر فرق تھا۔ تو کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کے اندر 50 آیتیں پڑھنے میں؟ وہاں فجر کی نماز ہو گئی، یہاں کہتے ہو تو اذان ہی نہیں ہوئی، اذان ناجائز ہے، فلانی چیز یہ ہے، وقت نہیں ہوتا۔ یہ وقت لائق کہاں سے ہو تم یار؟ یہ صرف اتنا بتا دو کہ یہ تیسری اذان جو دے رہے ہو، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے رمضان المبارک میں، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال اذان جو دیتے ہیں وہ رات میں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، دوسری اذان جب تک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نہ دے دیں اس وقت تک کھاؤ پیو، یہاں سحری کھانے کی اجازت ہے، اور یہاں سحری کو بند کر دو جب وہ اذان دے دیں، کیونکہ وہ اذان صادق پر ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان المبارک میں، یہ رمضان کا نام لے رہا ہوں میں، رمضان المبارک میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک یہ اذان نہ دے دیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک صبح اس کی علامت تھی جو حضرت بلال اذان دیتے تھے کہ صبح قریب ہے، سحری کھا پی لو، صبح قریب ہے، سحری کھا پی لو۔ دوسری اذان صادق پر ہوتی تھی، وہ اذان اس وقت نہیں ہو رہی۔ اس دوسری اذان کی اگر کوشش کریں آپ، 12 منٹ کے بعد جو اذان ہوتی تھی اس کی اگر کوشش کریں تو یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن نہ تو وہ اذان پہ دے رہے آپ حضرت بلال والی، اور اس کو غلط بتا رہے ہیں۔ دوسری اذان جو ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے، اس کے لیے کہا گیا جب تک وہ اذان نہ دے دیں اس وقت تک سحری کھاؤ پیو، اس کے بعد بند کر دو۔ تو یہ وہ ٹائم ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ یہ اذان سے بھی آپ انکار نہیں دیتے،
دوسری اذان جو صادق پر ہوتی تھی رمضان المبارک میں وہ بھی آپ نہیں دے رہے۔ یہ 35 منٹ کا وقفہ جو 2 مارچ کا ہے یہ کہاں سے لائیں، کون سی حدیث سے لے کر آئیں آپ بتائیں، کم سے کم اس کو ثابت کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ سحری آپ بتا رہے ہیں کہ 25 منٹ، اس وقت 2 مارچ کی بات ہے، یہ 25 منٹ کا فرق تھا، اب تو کم ہو گیا۔ 25 منٹ کس طریقے سے بتایا آپ نے کہ سحری کھا لو، یعنی اس سے روزہ ضائع ہو رہا ہے، روزے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو، اذان کی لڑائی لڑ لو۔ اور فجر کا وقت بھی بتایا ہے انہوں نے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے چلے، 50 آیاتوں کے پڑھنے کے بقدر فرق تھا اس میں، تو ویسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر پہلے ہو گئی، آپ بتا رہے ہو کہ 35 پر فجر ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت تک کوئی بھی عورتیں وغیرہ اس چکر میں رہیں گی کہ اذان ہوئی ہے بھائی کھا پی لو، تو ان کا روزہ تو گیا، یہ آپ کے ذمے ہے تمام جو آپ کر رہے ہو۔ امداد الفتاویٰ کی حدیث ہے، جس کا یہ پنہ موجود ہے میرے پاس، امداد الفتاویٰ، اس میں بھی مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم تھے، ایک محمد شفیع ہیں اس میں پاکستان کے مفتی اعظم، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ رات کے 7 حصے کر لو، چھٹے حصے میں سحری کھاؤ اور 7واں حصہ چھوڑ دو۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی اگر کھایا پیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث تحاوی حدیث، صفحہ نمبر اس کا 104 ہے، اس کو پڑھ لو۔ ماشاءاللہ علماء یار، علماء کی قدر کرتا ہوں میں، یہ ہو کے گیا آپ لوگوں کو، اس کو پڑھ لو آپ، صفحہ نمبر 104، اس کو کھول کے پڑھ لو، اس کے اندر بھی حضرت بلال اور ان کا دونوں کا ذکر ہے، وہی چھٹا حصہ۔ اور بتاؤں آپ کو، فضائل اعمال 100 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے ہندوستان کے اندر، اس کو پڑھ لو آپ، 500، اس کا صفحہ نمبر 587 ہے فضائل اعمال کا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ چھٹے حصے میں سحری کھا لو، چھٹے حصے میں سحری کھاؤ، 7ویں کو چھوڑ دو۔ آپ 7ویں حصے میں سحری کھلوا رہے ہو، 7ویں حصے کو چھوڑ ہی نہیں رہے، اور یہ نقشہ جو ہے اسی حساب سے بنا ہوا ہے، حدیث کے حساب سے، اس کو آپ مان نہیں رہے۔ اپنا نقشہ جو آپ نے بنایا ہے کس طریقے سے بنایا ہے، کہاں سے لاؤ یہ نقشہ؟ غروب اور طلوع تو اسی سے لے رہے ہو، صادق کے اندر نمانے کے صادق غلط ہے صاحب، صادق بعد میں ہو رہا ہے صاحب، تو اس کا ثبوت تو دیو نا کہ بھائی صادق یوں ہو رہا ہے بعد کے اندر اور یہ یوں غلط ہے، یہ تو صحیح ہے، جو کیلکولیشن کر لیا اور آپ کر لو اس سے، اس نقشے کو دیکھ کے 7 حصے بنا لو، وہی کا وہی آئے گا جو اس کے اندر ہے اس نقشے میں۔ پرانے نقشوں کو لگاؤ، یہ جو غلط نقشے لگائے نا اپنے، ان کو ہٹاؤ، ان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو روزے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے نقشے سے سحری کر لی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اور کس طریقے سے کہا جائے، وہ جس کو دیکھو اذان دیے چلا جا رہا ہے، جس کو دیکھو اذان دیا چلا جا رہا ہے، ارے بھائی یہ وقت ہے ہی نہیں، کیسے دے رہے ہو آپ یہ اذانیں؟ وہ 11 مہینے کا حساب الگ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ 1 منٹ اگر پہلے اذان دو وقت سے تو اس کا اعادہ کرتے ہیں، تو یہ تو بچے کو بھی معلوم ہے۔ سوال روزے کا ہے کہ روزے کا کیا ہوگا جو روزے بگاڑ رہے لوگوں کے، اور آپ پیچھے پڑ گئے روزہ بگاڑنے کے لیے، اس کا ہوگا کیا؟ اس لیے قافلے کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے پہلے تمام شہر میں اسی کے ساتھ اذانیں ہوتی تھی، یہ تو آپ کو معلوم ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ اذانیں دیجیے آپ، یہ اذان بند کر دیں، آپ یہ اذان نہ دیں، اس سے دھوکہ ہو رہا ہے لوگوں کو، سحری کھا رہے ہیں اس وقت تک، اور آپ جو منٹ بتا رہے ہیں نا وہ بھی غلط بتا رہے ہیں آپ، 25 منٹ کے تک کھاؤ اور 30 منٹ تک کھاؤ، وہ بھی غلط ہے۔ فجر تو یہیں شروع ہو گیا۔ یہ امداد الفتاویٰ تو پڑھ لو گے، یہ پڑھ لو گے، تحاوی حدیث پڑھ لو، صفحہ نمبر بتا دیا، فضائل اعمال میں پڑھ لو، سب میں یہی ہے کہ چھٹے حصے میں سحری کھاؤ، 7ویں کو چھوڑ دو، سیدھا حساب ہے۔ اب بنا لو، اب اس کے حساب سے نقشہ بناؤ۔ آپ نے نقشہ جانے کون سا بنا لیا، اس میں ہر کچھ ٹائم ڈال دیا، بغیر سوچے سمجھے کیا کر رہے ہو، روزے کے پیچھے پڑ گئے آپ۔ ارے بھائی روزہ فرض ہے، ایسا روزہ ہے کہ ایک روزہ رکھ لو اور 11 مہینے روزے رکھ لو، یہی روزہ کی فرضیت زیادہ ہے۔
ایسے فرض روزے کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہو آپ. اس لیے قافلے کی اذان سے اذانیں دو آپ، اور وہی 12 منٹ کے بعد سحری کو بند کر دو. اس میں روزے کی حفاظت ہے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات. سب حدیثوں میں یہی ہے کہ 7 حصے بناؤ، چھٹے حصے میں سحری کرو، 7ویں حصے میں ختم کر دو، سحری بند کر دو بالکل. 1 سیکنڈ بھی لکھا ہے انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی اور امداد الفتاوی میں، اور پاکستان کے مفتی اعظم محمد شفیع. یہ کیا کم عالم ہے یہ لوگ؟ کم سمجھے ان کے اندر. وہ علماء جو گزرے ہیں وہ بھی شاید کچھ جانتے نہیں تھے آپ لوگوں کے مقابلے میں. اندازہ یہ ہوا مجھے آپ لوگ زیادہ جانتے ہو ان سے. روزے کے پیچھے پڑے ہو، روزہ فرض ہے، روزے کی حفاظت کرو اللہ کے لیے. وہی اذان دلواؤ، بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اور ویسے بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن حاشیے میں یہ بھی دیکھا تھا میں نے، تھوڑا سا لکھا ہوا تھا کہ اس میں علماء تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہو گیا کہ روزے کے پیچھے پڑ گئے. روزہ فرض ہے، روزے کی حفاظت کرواؤ آپ. ان مؤذنوں کو بھی سمجھاؤ، اماموں کو بھی سمجھاؤ. سارے مفتی ہو گئے کیا آپ کے ساتھ ساتھ؟ سارے مفتی ہو گئے. دھے اذانیں ایک کے بعد ایک اذان دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اذان دیا چلا جا رہا ہے. اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. کھا رہے پی رہے ہیں، اور پھر اعلان بھی آپ کرتے ہیں تو 15 منٹ بعد، کبھی 25 منٹ بعد اعلان کرتے ہیں کہ صاحب سحری اب ختم ہوئی ہے. تو اس کی کہاں ضرورت آ رہی ہے؟ بعد میں تو شک پیدا ہو گیا، خطرہ ہو گیا روزے کا. پہلے ختم کرنے میں تو خطرہ ہوتا ہی نہیں، نہ شک پیدا ہوتا. نماز ہے، نماز کوئی 6 پہ پڑھا رہا ہے، کوئی پونے 6 پہ پڑھا رہا ہے، کوئی 6 پہ، اس کا حساب ہی الگ ہے. نماز کا آپ کی سب سمجھ جائیں جب پڑھو آپ. نماز کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اذان کی کوئی بھی لڑائی نہیں ہے. لیکن رمضان میں جو اذانیں ہوئی ہیں 2، ان اذانوں کی حفاظت کرو آپ، ان اذانوں کو دیو. یہ تیسری اذان اگر ہوئی ہے تو وہ مجھے بتاؤ آپ کہ یہ رہا حدیث کے اندر ہم نے اس حساب سے یہ اذان دلوائی ہے. اس کا ثبوت تو ہوگا نا آپ کے، بغیر حدیث کے شروع ہو گئے آپ. اور اگر بغیر اس کے ہو گئے تو یہ برا کیا آپ نے. پہلے کب ہوتی تھی اذان یہ تو بتاؤ یار. ابھی کرائیں گے تو 2005 سال سے جو چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے بھی سوچا بس چلنے دو، لیکن ابھی اس سال تو بہت اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ سارے عالم ہو گئے، سب اذانیں دیے چلے جا رہے ہیں، سب اذانیں دیے چلے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے کہوں گا میں تو. بھائی حدیث میں تو یہ ہے ہی نہیں. حدیث میں تو یہ ہے کہ 7واں حصہ ہو گیا، فجر چالو ہو گئی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کب آپ سنتیں پڑھو اور کب نماز پڑھو، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. لیکن آپ تو اس کو روزے کو ہی ختم کر رہے ہیں سحری دیر تک کھلوا کے. روزے کی حفاظت نہیں ہو رہی، روزہ ہوگا ہی نہیں اس کا جو آپ کے کہنے پہ سحری کرے گا آپ کے ٹائم کے اوپر، اس کا روزہ نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ارے کم سے کم تم جاننے والوں سے پوچھو جو اگر علم نہیں ہے تو. مفتی سعید صاحب نے کئی بار آپ کو بلوایا ہے کہ یہاں آ جاؤ، سمجھ لو یا مجھے سمجھا دو. اور یہی میں کہہ رہا ہوں، میں اذان کے متعلق جو آپ نے 35 پر فجر مانا ہے اور 35 پر اذان دی ہے، تو کیا یہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی؟ اس کا ثبوت مجھے دے دو آپ، میں مان لوں گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتظار کر رہا ہوں آپ کے جواب کا. آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. دیر تک کھاؤں گا میں تو، میرا کیا جائے گا، دیر تک کھاؤں گا آپ کے حساب سے. آپ 25 تک کہیں گے، 50 تک کھاؤں گا. اور اذان تک تو کھاؤں گا ہی. اذان تک تو آپ کا یہی فجر کا وقت، فجر سے پہلے تو کھا سکتا ہوں. اجازت ہے؟ ٹھیک ہے.